السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ عبدالنواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 52 تا 56 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا، اور رسول کے تابع ہوئے تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ ان کا نیک انعام انہیں بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے۔ تفسیر اس کی مسئلہ: اس آیت سے ایمان و اسلام کے ایک ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کا دین اسلام تھا، نہ کہ یہودیت و نصرانیت۔ یعنی کفار بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا کہ دھوکے کے ساتھ آپ کے قتل کا انتظام کیا، اور اپنے ایک شخص کو اس کام پر مامور مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا۔ چنانچہ یہود نے اس کو اسی شبے پر قتل کر دیا۔ مسئلہ: لفظ مکر لغت عرب میں 70 یعنی پوشیدگی کے معنی میں ہے، اسی لیے خفیہ تدبیر کو بھی مکر کہتے ہیں، اور وہ تدبیر اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو محمود، اور کسی کبھی غرض کے لیے ہو تو مذموم ہوتی ہے، مگر اردو زبان میں یہ لفظ فریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہرگز شان الہی میں نہ کہا جائے گا۔ اور اب چونکہ عربی میں بھی بمانی خدغ کے معروف ہو گیا ہے، اس لیے عربی میں بھی
شان الہی میں اس کا اطلاق جائز نہیں۔ آیت میں جہاں کہیں وارد ہوا وہ خفیہ تدبیر کے معنی میں ہے، یعنی تمہیں کفار قتل نہ کر سکیں گے۔ آسمان پر محل کرامت اور مقرب ملائکہ میں بغیر موت کے، حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنازیر کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، پھر آپ کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں اور آخر عیسیٰ، اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے مہدی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منارہ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے۔ یہ بھی وارد ہوا کہ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہوں گے، یعنی مسلمانوں کو جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، صحیح پڑھنے، ترتیل سے پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں تبدیل کرنے اور ان پر عمل کرنے صحیح طریقے سے، جس طرح اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم ختم نبوت کے صدقے دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ آخری امت ہے۔ ختم نبوت کے صدقے اس امت کے اوپر، ہر امتی کے اوپر جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ نیکی کے کام کی تلقین کرے، برائی کے کاموں سے روکے۔ تو اس کام کے لیے میں نے جو اس کام کا آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ جتنے بھی میرے دوست ناظرین، جو بزرگ بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کے خزانوں سے آپ کے معاملات میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، تاکہ آپ اس پیغام کو پھیلانے میں میرے ہاتھ بٹائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے تاکہ آپ نیک کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برے کاموں سے، بری محفل سے، برے دوستوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو عمر خضر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو بچے اگر کوئی اچھے رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے رشتے عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، میری صرف اور صرف یہی استدعا ہے کہ آپ کے لیے، کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو کہ نیک سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کلام مقدس کے مقدس پیغام کو پھیلانے کا، اس میں آپ میرا یہ ساتھ دیں کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور پروموٹ کریں، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ دوسرے دوستوں کو، اپنے خاص کر کے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو اور اپنے عزیز اقربا اور دوستوں کو ضرور اس کی تلقین ترغیب دیں کہ ایک اچھا پروگرام چل رہا ہے، اور میری آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اس قسم کے جو دینی پروگرام چلتے ہیں، آپ ان کو یہ ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کے بچے، آپ اور جو کوئی بھی، اگر کوئی ایک کلمہ گو بھی اس کو صراط مستقیم کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، اس کو ہدایت مل گئی، تو ہم یہ سمجھے کہ ہم دن قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم سرخرو ہوں گے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حوض کوثر کے اوپر ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں جام کوثر پینا نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام نیک دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔